رمضان خصوصیت سے ملا جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر اتاری، جس میں اللہ کے نبی نے اعتکاف رکھا، اور اس کا فرض روزہ اس کی قیمت آپ اس حدیث سے لگائیں، لو ان رجلا صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم یستوف ثوابہ دون یوم الحساب۔ جس شخص نے نفل روزہ رکھا اور اس روزے کے بدلے میں پوری دنیا سونے سے بھر کے اس کو پیش کی گئی کہ آپ کا نفل روزہ ہے نا، اس کا یہ صلہ ہے، ساری دھرتی سونے سے بھر کے، تو میرے نبی کا فرمان ہے یہ سونے سے بھرا ہوا جہان بھی اس روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اس روزے کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ تو اب آپ بتائیں فرض روزے کی قیمت کیا ہوگی؟ تو اب دعا کرو اللہ پوری امت کو روزے رکھنے کی توفیق۔ اللہ تعالی ہمارے سرحد کے بھائیوں کو جزائے خیر دے۔ پٹھان روزہ نہیں چھوڑتے، بہت کم، وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا لیکن مر جائے گا، روزہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ ان میں ہمارے ان بھائیوں میں خصوصیت ہے۔ پنجاب میں کچھ روزہ رکھتے ہیں، زیادہ نہیں رکھتے۔ سندھ میں برائے نام ہے، اور آگے بلوچستان میں کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، بلوچوں کا جو بروہی علاقہ۔ تو آپ لوگ دعا کرو، آپ اللہ کے راستے میں ہو کہ اللہ پورے ملک والوں کو بھوک کا خوف نکال دے، پیاس کا خوف نکال دے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ نماز پڑھو جنت، حج کرو جنت، عمرہ کرو، ذکر تلاوت جنت، تبلیغ، جہاد، تصنیف، تالیف، ذکر، بندگی جنت۔ روزہ رکھو تو اللہ کہتا ہے میں مل جاتا ہوں، روزے پہ اللہ مل جاتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ۔ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو خالق کائنات نے اس کو ڈیزائن کیا ہے امتحان کے لیے، نہ کہ رہنے کے لیے، اور نہ ہی یہ آئیڈیل ہوم ہے۔ آپ ایک امتحان گاہ میں ہیں، اور اس میں اللہ کی طرف سے ہر قسم کے حالات آئیں گے، اچھے بھی آئیں گے، سخت بھی آئیں گے۔ ان دونوں حال میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی اور فراخی میں اللہ کی رضا پر خرچ کرتے ہیں۔ جی، تو ایک تو یہ اللہ آسمانی آفت ہے، اس سے ہم لڑ تو نہیں سکتے، اس کے لیے ہم سجدوں میں پڑھ سکتے ہیں اور احتیاط کر سکتے ہیں۔ مہدی خلیفہ تھا ہارون رشید کا والد، اچھا، اس کے زمانے میں قحط آ گیا تو وہ بہت پریشان تھا، رعایا کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ساری ایگریکلچر بارش پر تھی۔ تو رات کو اس کا خادم اسے دبا رہا تھا، جی، کہنے لگا کوئی کہانی سناؤ، دل بہت اداس ہے رعایا کے لیے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پہ، اپنا بیٹا شیر کو دے کر گئی کہ تو بادشاہ ہے۔ شیر نے کمر پہ بٹھا لیا اور اس کو لیے پھرتا رہا۔ ایک دن اچانک عقاب کی نظر پڑی، اس نے جھپٹا مارا اور بچہ اٹھا لیا۔ شیر دیکھتا رہ گیا۔ چند دنوں کے بعد جب لومڑی آئی تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت میرا بیٹا۔ تو شیر نے کہا بی بی وہ تو عقاب لے گیا۔ اچھا، کہا آپ تو بادشاہ ہیں، میں آپ کے ذمہ لگا کر گئی تھی۔ اس نے کہا لومڑی بیوی اگر یہ زمینی آفت ہوتی تو میں اس سے ٹکر لیتا، یہ آسمانی آفت تھی، صحیح، میں اس سے کیا ٹکر لے سکتا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت امیر المومنین، یہ آسمانی آفت ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اس نے اسی وقت وہ اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا اور سجدے میں اتنا رویا کہ اس کا سارا سجدہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ تو ابھی اس نے مصلی سے اٹھا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے گھنگور گھٹا بھیجی، بادل آئے اور بارش برسی اور سارا علاقہ سرسبز ہو گیا۔
یہ ایک آسمانی آفت ہے، اس سے ہم ظاہری تدابیر اختیار کریں گے، میرے نبی نے فرمایا ہے، لیکن اس کا اصل علاج ہے کہ ہم نے زمین کو گندا کر دیا ہے اپنی نافرمانی سے، جی اللہ اسے صاف کرنا چاہتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا تعاون کریں، ہم ظلم چھوڑیں، ہم جھوٹ چھوڑیں، ہم دھوکہ بازی چھوڑیں، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑیں، مولانا صاحب سود شراب جو